الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری روایت ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور مجسم شب اسرا کے دولہا بی بی آمنہ کے لال ہم غمخواروں کے آقا محبوب پاک صاحب الاولاق مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت جو میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر ہمارے لیے۔ یاد رکھیے، وہی بندہ کسی چیز کی حامی بھرتا ہے، جیسا کہ کوئی بندہ اگر کسی کو کہے میں تجھے کار دوں گا، اب کار اس کے پاس ہوگی تو وہ دے گا نا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا حق نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر ہی ہمیں اتنی بڑی خوشخبری عطا فرما دی کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شب و روز اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اس کا بہت اہم فہم اور آسان ترجمہ یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے، اتنی عمر کم و بیش 15 سال کی عمر کا پہنچے، آپ کا ہاتھ بٹھانے کی عمر کو پہنچے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ اسماعیل میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رضا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی پیاری تربیت ہے۔ تو آگے دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا، کیا میرے ابا جان؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ صابرین۔ عرض کرتے ہیں ابا جان آپ وہی کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی خواب کے اندر شیطان نہیں آتا۔ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر، اسی آیت مبارکہ کے اندر دیکھیں کتنی بڑی نشانیاں ہمارے لیے اور کتنا بڑا سبق ہے
بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آپ ساری کی ساری عمر کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو امتحانات سے بڑی بڑی نظر آئے گی۔ اسی آیت مبارکہ کی ہم تفسیر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے، اور وہ بھی اس وقت جب بچہ 80 سال کی عمر میں عطا کیا گیا ہو۔ شاید ہم نے تفسیر کے اندر پڑھا ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 80 سال ہوئی تھی تب ان کو اولاد عطا کی گئی تھی۔ جب اولاد ادا کی گئی پھر حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! پہلے تو ساری عمر امتحان یہ کہ اولاد نہ تھی، نہ بیٹی تھا نہ بیٹے تھے۔ اللہ اکبر! جب عطا کر دیے گئے تو پھر فرمایا کہ ان کو ذبح بھی کرو۔ پھر یہ نہیں آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ باری تعالیٰ اتنی دیر بعد تو عطا کیا ہے اب اس کے ذبح بھی کروں۔ پھر کیا کہا کہ اپنے بیٹے کو کہا، کیا بیٹا میں خواب کے اندر تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری مرضی کیا ہے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلنا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ان کا فیصلہ کیا تھا؟ ان کا فیصلہ وہی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ وہی عرض کیا کہ ابا جان آپ وہی کریں، کیونکہ انبیاء کرام کو خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر! اتنے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے اندر آئے۔ سب سے پہلا تو امتحان یہ آتا ہے جب نمرود کے ساتھ آگ کا واسطہ پڑتا ہے تو آگ کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے لاڈلے نبی ہیں، اتنے پیارے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر اتنی ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ اللہ اکبر! سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی والی نہ فرماتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر انتقال کر جاتے۔ اللہ اکبر! مگر آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ صرف اور صرف جس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا صرف وہی رسیاں جلی، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر سلامت رہے۔ اللہ اکبر! اس کے علاوہ بڑھاپے کے اندر پھر دوسرا کیا آپ پر آزمائش آئی کہ ساری عمر آپ کو اولاد نہ عطا کی گئی، مگر اولاد کب عطا کی گئی؟ جب آپ بڑھاپے پر پہنچے، 80 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کو اولاد عطا کی گئی۔ جب اولاد 80 سال کی عمر میں عطا کی گئی تو حکم کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں سوتن تھیں، اور جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی ان کا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے چڑ تھی ان کو کے ساتھ کہ ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وجہ کی تھی کہ ان کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری ان کو انعام دے دیا تھا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اے پیارے ابراہیم آپ ان کو ایسا کریں، اپنی بیوی اور بچے کو ایک جنگل میں چھوڑ آئیں، ایسے جنگل میں چھوڑ کے آئیں جہاں پر کوئی انسان نہ ہو، کوئی چرند پرند نہ ہو، جہاں پر پانی تک نہ ہو، ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں۔ اللہ اکبر! کتابوں کے اندر آتا ہے، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ ابھی چند ماہ تھی، یہ کہہ لیں کہ 1 یا 2 ماہ تھی۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھر امتحان کی کڑی آتی ہے۔ آپ اپنی گھر والی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے کو لیتے ہیں، لے کر دور دراز خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں، وہاں پر چھوڑتے ہیں۔ یقین جانیں آپ یہ تفسیر پڑھیں تو آ کے آنسو نہ تھمیں گے، اتنی پیاری تفسیر ہے کہ امتحانات پر امتحان آتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے ابراہیم ان کو جنگل کے اندر چھوڑ کے آؤ۔ جب آپ نے اپنے دودھ پیتے بچے کو جنگل کے اندر چھوڑا جہاں پر نہ کوئی انسان تھا نہ پانی تھا، صرف چند کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی تھا، جب آپ چھوڑ کے جانے لگے تو پیچھے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، کیا میرے سرتاج آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟
مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ بتانا بھی نہیں ہے کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر عرض کرتی ہیں، کیا میرے سرتاج ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب پھر چلتے جا رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کی، کیا ہمارے سرتاج ابراہیم علیہ السلام ہمیں کیوں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب تیسری مرتبہ عرض کی تو آپ کے دل میں الہام ہوا، آپ نے پھر عرض کیا ہے میرے سرتاج کیا آپ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنا سر اقدس ہلایا، جس سے یہ پتہ چلا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب ملتا ہے۔ جب یہ جواب ملتا ہے تو آپ کہتی ہے کہ اگر تو آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں تلف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وہاں نشانیاں پیدا کرنی تھیں؟ پھر وہی دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مشکیزے کے اندر پانی تھا 1-2 دن بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ایڑیاں رگڑتی ہیں، جو آج کل آب زمزمہ پی رہے ہیں یہ ان کے قدموں کا صدقہ ہے جو تب سے نکلا ہوا آج تک ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اسی پیاس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفا مروہ کے پہاڑیوں کے چکر لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگے اتنی ادا پسند آئی کہ اب جب تک کہ وہ صحیح مکمل نہیں ہوتی اس وقت ہمارا عمرہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! کتنے امتحانات ہیں۔ پھر جب یہ امتحان مکمل ہوتا ہے، جب اس بچے کو گھر لے کر آتے ہیں، جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر امتحان آتا ہے کہ ابراہیم میرے راستے کے اندر اپنے بچے کے گلے پر چھری چلاؤ۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا امتحان ہے۔ آج ہمارے بچے کے ہر ذرا سا چوٹ بھی لگ جائے تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے۔ یاد کریں کہ وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا پیارا منظر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی ادا پسند آتی ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چھری چلانا واجب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! آج دیکھیں ہر بندہ سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لازمی کوئی نہ کوئی سنت ابراہیمی ادا کروں۔ اللہ اکبر! اور قربانی کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر! آگے حدیث پاک سنیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا اجر عطا کیا، یہ چھری چلانے کے بدلے اتنا بڑا اجر عطا کیا کہ آپ کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، بلکہ آپ کی اولاد میں 2 نبی آئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں سے تھے۔ اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی آئے ہیں، وہ بھی سردار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے ہزاروں انبیاء کرام آگے آئے ہیں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے سنیے، ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے قربانی کے متعلق کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ قربانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میرے صحابہ قربانی تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں کیا ہمارے لیے بھی کوئی اجر ہے اس میں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہر بال کے بدلے ایک حسنہ ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حسنہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر اون والا بکرا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا تو اون والے بکرے کے حکم میں بھی یہی ہے کہ ہر بال کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر! کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ اون والے بکرے کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، کم و بیش لاکھ تو بال ہوتا ہی ہوگا۔ اب لاکھ کو 10 کے ساتھ ضرب دیں، یقین جانے اتنی نیکیاں بنتی ہیں،
اتنی نیکیاں بنتی ہیں شاید ہم سے گنا جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا کتنا فکر ہے، اتنا زیادہ فکر ہے، اتنی زیادہ محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ اگر معراج پر جاتے ہیں پھر بھی رب ہب لی امتی کی صدائیں ہیں، زمین پر تشریف لاتے ہیں، عمر مبارکہ بھی پیدائش ہوتی ہے تو رب ہب لی امتی کی صدائیں لگاتے ہیں، غار کے اندر جاتے ہیں تو پھر رب ہب لی امتی کی صدائیں لگاتے ہیں، قربانی آتی ہے تو پھر بھی اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا عائشہ جب تمہاری قربانی ذبح ہونے لگے اپنی قربانی کے پاس جاؤ اور اس کا مشاہدہ کرو، کیونکہ اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اجر ہے یہ صرف میرے لیے ہے کہ ساری امت کے لیے ہے؟ قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار پر فرمایا کہ عائشہ یہ جو اجر ہے یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جب قربانی ذبح ہونے لگے تو اس کے پاس جاؤ، اس کا مشاہدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ آج اس کے برخلاف ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں بعض کا، بلکہ سارے کے سارے ہم مووی بنانے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض کا تو اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو بعض لوگ تالیاں بھی بجاتے ہیں، الامان والحفیظ۔ ہم اپنے ایمان کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ تو عبرت کا سماں ہے، عبرت کا وقت ہے، مگر ہم وہاں بھی مذاق میں لگے ہوتے ہیں، موویاں بنا رہے ہوتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں پر کھڑے ہو کر ٹک ٹاک بنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ الخالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، مگر ہم اس کا مشاہدہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہی ہے کہ سارے آگے ہو کر صرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جانور وہاں پر ذبح ہو رہا ہوتا ہے، اور ہو بھی اللہ اور رسول کے نام پر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی مذاق میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے قربانی کے متعلق ایک بہت ہی پیارا قول ہے، اتنا پیارا قول ہے یقین جانیں دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے چلتا ہے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری یہ بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کتنا پیارا ان کا قول ہے۔ صرف یہیں پر نہیں ختم ہوتا ہے، آگے بھی مزید ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ جانور کے مالک سے بات کرتا ہے تو وہ اس کی بات کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بنا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سودا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، سادہ طے پا جاتا ہے، تو اس وقت جو بندہ اس کو درہم یا دینار جو پیسے دے رہا ہوتا ہے تو ایک روپے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 نیکی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہی تک یہ بات ختم نہیں ہوتی، پھر ارشاد فرمایا کہ جب جانور کو گھر لایا جاتا ہے، عید والے دن اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں، زمین پر لٹایا جاتا ہے، تو زمین سے لے کے آسمان تک جتنی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی مخلوق ہے، یقین جانے ہم اندازہ لگائیں تو میرا خیال لاکھوں سے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، مگر یہ قول یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ مزید فرمایا کہ جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قطرے سے 10 فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جب اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ایک بوٹی کا ایسے بدلہ ہوتا ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا پیارا قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ضیاء الواعظین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اتنا پیارا قول، اتنی زیادہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، اور ہم پھر بھی قربانی نہ کریں، پھر بھی صاحب نصاب ہونے کے بعد قربانی نہ کریں تو پھر تو دکھ والی بات ہے۔ سنیے ذرا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بشیر بنا کر بھیجا تو ساتھ ہی نذیر کا لقب بھی عطا فرمایا ہے. اگر خوشخبریاں سنانے والا ہے تو ساتھ ہی ڈر سنانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لقب دیا ہے. کیا محبوب ان کو ڈرائے بھی. اور ڈرانا کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ اکبر. کتنی عبرت ہے اس حدیث پاک میں ہمارے لیے. اب خود ہی اندازہ لگائیں اگر کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ پورا ملک میرے محل کے اندر آ جائے سوائے ایک بندے کے, اب اس کا نام لیا جائے, اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس کی حالت کیا ہوگی. اس وقت اس کو جو شرمندگی ہوگی, اس وقت اس کو دھرتی بھی جگہ نہیں دیتی جس میں دفن ہو جائے. مگر اللہ اکبر, آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے بعد بیسیوں بہانے لگاتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ, قربانی نہیں کرتے. مگر یاد رکھیں یہ حدیث پاک اپنے سامنے رکھیں. اللہ اور رسول سے راضی نہیں ہے جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے. اور یاد رکھیں جو قربانی نہیں کرتا اس کے پیسے ویسے بھی کسی نہ کسی کام میں نکل ہی جاتے ہیں. آزما کے دیکھ لیں, جو اللہ رسول کی خاطر قربانی نہیں کرتا اس کے پیسے نکل ہی جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سنیے, یہ چند مسائل ہیں جو بہت ضروری مسائل ہیں قربانی کے لحاظ سے, اور عید کا بھی اعلان کرنا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے دوسرے ملک میں اور پیسے بھیجتا ہے پاکستان کے اندر, جیسا کہ یورپ سے کوئی پیسے بھیج رہا ہے یا عرب شریف سے کوئی پیسے بھیج رہا ہے قربانی کرنے کے لیے کہ میری قربانی پاکستان کے اندر کر دینا. اور یاد رکھے اس کی قربانی تب ہوگی کہ اگر قربانی کا دن اس ملک میں پایا جائے اور اس ملک میں قربانی کا دن پایا جائے. یہ نہیں کہ وہاں پر چوتھا دن ہو اور یہاں پر پہلا دن ہو. یاد رکھیے اس بندے نے جس نے پیسے بھیجے ہیں اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. یہ شرط ہے کہ دونوں ملکوں میں قربانی کا پایا جانا یہ شرط ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ جس بندے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے, صاحب نصاب کو نہیں پہنچتا, اگر پھر وہ قربانی لے کر آتا ہے اور قربانی تلف ہو جاتی ہے, جانور مر جاتا ہے, تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ شرع نے سب سے پہلے اس کو اتنا ریلیز دیا ہے, اتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو قربانی نہ کرو. اگر پھر بھی وہ مشکل میں پڑ کے ادار اٹھا کے یا جیسے بھی قربانی کا جانور لے کر آتا ہے, اگر مر جاتا ہے تو پھر اب شرع اس کے اوپر واجب کر دیتی ہے کہ جب تم آسانی نہیں منظور کر رہے تھے تو اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ قربانی کرو. اور تیسرا مسئلہ ایک اور ہے کہ جب ذی الحج کا چاند دیکھو تو اپنے بال اور ناخن نہ کٹواؤ اگر تمہارا قربانی کا ارادہ ہو. ہم یہ حدیث پاک اکثر سنتے ہی رہتے ہیں, شاید کہ ابھی کسی نے اس کی تفسیر پڑھی ہو, اس کی تفصیل پڑھی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اکثر آپ سنتے رہتے ہیں, کیوں نہ ادا کریں. یاد رکھیے علماء کرام اس کے اندر دو قول ہیں. ایک تو قول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندے حج پر گئے ہوتے ہیں ان کے اوپر ناخن اور بال کاٹنا یہ منع ہے. ان کی مشابہت کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ ضروری کر دیا گیا ہے کہ تم بھی بال اور ناخن نہ کٹواؤ, اس وجہ سے کہ ان سے مشابہت ہو جائے گی اور تمہارا ثواب بھی بڑھ جائے گا. اور علماء کرام اس کی دوسری یہ لکھتے ہیں کہ بال اور ناخن کیونکہ جو قربانی کرنا ہے یہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, اور جو بال اور ناخن ہوتے ہیں جو اس پر گناہ ہوتے ہیں, جب یہ قربانی ادا ہو جاتی ہے اس کا جو گناہ کا کفارہ ختم ہو جاتا ہے, اس وقت یہ بال اور ناخن کاٹے تو اس کے سارے جسم کا بھی کفارہ ہو جائے گا. اور مزید اس کے لیے یہ ہے کہ جو بندہ قربانی نہ کر سکے, جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو, حدیث پاک کے اندر ہے کہ جس بندے کے پاس اتنے پیسے نہ ہو وہ بھی یہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا قربانی کرنے والے کو اجر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور میٹھی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.